تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله وقال تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا ایک آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ قدم قدم پہ امتحان ہے، قدم قدم پر آزمائش ہے، قدم قدم پر ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، قدم قدم پر ہمیں پرکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان پر، انسان کے دل پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی وقت میں کھلے ہوئے ہیں۔ ان دلوں کے جذبات کو بھی وہ جانتا ہے، دلوں والے کو بھی جانتا ہے، عقائد کو بھی جانتا ہے۔ انسان کا دل کہاں جا رہا ہے اسے سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم السر و اخفا، یعلم السر و اخفا۔ سر کہتے ہیں دل کے بھید کو، وہ راز جو آپ کے دل میں ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، چھپا ہوا ہے۔ سر، چھپی ہوئی چیز، دل کا بھید، اس کو سر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے کسی کو نہیں بتایا، ہمیں تمہارے بتائے بغیر معلوم ہے۔ اللہ ایسا جاننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یعلم السر و اخفا، سر کو بھی جانتا ہوں، اخفا کو بھی جانتا ہوں۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا بھی دل کے خیال کو کہتے ہیں، لیکن دل کا وہ خیال جو ابھی دل میں آیا ہی نہیں ہے، اور دل والے کو پتہ ہی نہیں کہ 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آئے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ آپ کو نہیں پتہ۔ 1 گھنٹے کے بعد کیا خیال آئے گا؟ آپ کو نہیں پتہ۔ 10 سال کے بعد کیا آئے گا؟ آپ کو نہیں پتہ۔ اللہ کہتے ہیں جو دل کا خیال ابھی تیرے دل میں آیا ہی نہیں ہے، تیرے دل کا بھید بنا ہی نہیں ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ آہستہ بولو، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، میرے لیے دونوں برابر ہے، ہمارے لیے دونوں برابر نہیں ہیں۔ زور سے آواز کو ہم اطمینان سے سن لیتے ہیں، جو آہستہ بولے ہمیں زور لگانا پڑتا ہے، اپنے کان کو اس کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ہم آہستہ آواز کو، دھیمی آواز کو سن پاتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دھیمی آواز کو سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ اللہ کہتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ زور سے بولو، آہستہ بولو، میرے لیے دونوں برابر ہیں، میں دونوں کو بغیر کسی مشقت کے سن لیتا ہوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اجارے روشنی میں ہم بغیر مشقت کے دیکھ لیتے ہیں، اندھیرا ہو جائے، اندھیرا تھوڑا ہو تو زور لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، گھپ اندھیرا ہو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا اندھیرے میں ہونا، تمہارا اجالے میں ہونا، تمہارا دن دہاڑے، دن کے 12 بجے
سڑکوں پہ گھومنا اور تمہارا رات کے اندھیرے میں لائٹیں بجھا کر گھپ اندھیرے میں نافرمانیاں اور نیکیاں کرنا، یہ دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ ایک آدمی دن کے 12 بجے کھلے میدان میں جا رہا ہے، اندھے کو بھی نظر آئے گا، اندھے سے مراد جو کم دیکھتا ہے اس کو بھی نظر آئے گا، اور جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، جب جس اندھیرے میں ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا اس میں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے دن کے اجالے والے کو دیکھنا میرے لیے آسان ہے، ایسے ہی رات کے اندھیرے میں تنہائیوں میں چھپے ہوئے کو دیکھنا یہ بھی میرے لیے آسان ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک صحابی ہیں جن کو ہمارے نبی نے بیٹا بنایا تھا۔ بیٹا اس لیے بنایا تھا کہ یہ ہمارے نبی کے غلام تھے، اور غلام اس طرح بنے کہ ان کی والدہ اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور بچوں کو اغوا کر لیا۔ جن بچوں کو اغوا کیا گیا ان میں یہ بھی تھے، اور اغوا کرنے والوں نے مکے میں آ کر ان کو منڈی میں بیچ دیا۔ اور اللہ کی شان، نصیب اچھے تھے کہ ان کے خریدار حضرت خدیجہ کے بھائی بن گئے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خریدا۔ ابھی اسلام کا نام نہیں ہے، ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے، ہمارے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، یہ تب کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خرید لیا۔ اللہ کی شان، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہمارے نبی کا نکاح، ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی، اور ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ہمارے نبی کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے بھائی نے زید بن حارثہ کو ان کو تحفے میں دے دیا۔ ابھی حضرت خدیجہ کے پاس رہنے لگے، ہمارے نبی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو ہمارے نبی کی بھی خدمت کرنے لگ گئے۔ حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو ہمارے نبی کو ہدیہ کر دیا، چنانچہ حضرت زید ہمارے نبی کے پاس رہنے لگ گئے۔ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو 4 شخص جو سب سے پہلے اسلام لائے، ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے حضرت خدیجہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت علی، اور چوتھے نمبر پہ حضرت زید تھے، چونکہ گھر کے آدمی تھے۔ یہ چاروں گھر کے آدمی تھے۔ حضرت خدیجہ اہلیہ ہیں، حضرت ابوبکر گہرے دوست ہیں بچپن کے، اور حضرت علی وہ بھی آپ کی پرورش میں تھے، بیٹوں کی طرح آپ کے پاس رہتے تھے، اور حضرت زید تو آپ کے غلام تھے، آپ کے پاس رہتے تھے۔ اللہ کی شان، ہمارے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے۔ انہی دنوں میں حضرت زید کے گاؤں کے لوگ بیت اللہ آئے ہوئے تھے حج کے لیے، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے ان کی نگاہ پڑ گئی حضرت زید پر، کہنے لگے ارے تو یہاں کہاں، تیرا باپ تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت زید کے والد کو حارثہ بن شرحبیل کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب حضرت زید اغوا ہو گئے تو ان کے باپ بالکل ایسے جیسے بہکے ہو گئے، ان کی محبت میں اشعار پڑھا کرتے تھے، بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل۔ اے زید تو کہاں چلا گیا ہے، میں تیری محبت میں رو رو کے میرا برا حال ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو زندہ ہے یا تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اذا حبت الارواح ہیجن ذکرہ وتعرض ذکرہ اذا قارب الطفل۔ اے زید، جب ہوائیں چلتی ہیں تو بھی تیری یاد آتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو بھی تیری یاد آتی ہے، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو بھی تیری یاد آتی ہے، بارشیں برستی ہیں
تو بھی تیری محبت کو چھیڑ جاتی ہیں، اے کاش مجھے پتہ چل جائے کہ کبھی زندگی میں تیرے سے ملاقات ہوگی۔ یہ وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ تیرے باپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے میرے ابا کو جا کے تسلی دو اور میرے ابا سے کہو ابو آپ پریشان نہ ہوں، میں اللہ کا شکر ہے یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب یہ پیغام پہنچا ان کے والد کو، ان کے والد نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا، کچھ اور لوگوں کو لیا، بہت ساری رقم بھی ساتھ لے لی اور پہنچ گئے مکے، اور پوچھتے پاچھتے حضرت زید تک پہنچ گئے۔ حضرت زید سے لپٹ کے ان کے ابا بہت روئے، کہنے لگے بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں، تو کس کے پاس رہتا ہے؟ کہا میں محمد کے پاس رہتا ہوں۔ کہا چلو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کے ابا ان کے چچا ہمارے نبی سے ملنے آ گئے۔ ہمارے نبی سے کہا آپ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، آپ بھی اچھے آدمی ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی بڑے سخی تھے، امید ہے آپ بھی سخی ہوں گے، ہماری درخواست ہے آپ جو رقم بولیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رقم کی بات ہی نہیں ہے، اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو مفتی میں لے جاؤ۔ ان کے ابا کے تو آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے واہ واہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے تو بڑا احسان کیا ہم پہ۔ چنانچہ حضرت زید کے ابا کہنے لگے زید اب تو تجھے اجازت مل گئی، اب چلیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں ابو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں نے ان میں وہ کچھ دیکھا ہے جس کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ کہنے لگے باپ کو بھی چھوڑ رہے ہیں، چچا کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ماں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ کہا ہاں ان کے پاس وہ کچھ ہے جس پہ سب کچھ کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے یوں کہا نا تو آپ علیہ السلام نے ایک دم ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا اور بیت اللہ میں لے آئے، اور بیت اللہ میں جتنے لوگ موجود تھے ان سے فرمایا یا من حضر اشہدو ان زیدن ابنی یرثنی و ارثہ، اے لوگو تم گواہ رہنا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس دن ہمارے نبی نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ سارا واقعہ تمہیدی سنایا۔ جب زید بڑے ہوئے تو ہمارے نبی نے ان کا نکاح کر دیا ایک صحابیہ سے، حضرت زینب سے، لیکن آپس میں ان کی بن نہیں پائی، چنانچہ ان کی جدائی ہو گئی۔ جب جدائی ہو گئی تو ہمارے نبی کے کہنے سے نکاح ہوا تھا، تو جب کسی کے کہنے پہ رشتے ہوتے ہیں نا تو سارا نزلہ اسی پہ گرتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے کہنے سے رشتہ ہوا تھا، تو ہمارے نبی نے سوچا اس عورت کا بڑا دل دکھا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب اس سے میں خود ہی نکاح کر لوں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ لیکن آپ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کہہ چکے تھے کہ زید میرا بیٹا ہے، اور عرب کے ہاں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ جو سگا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ تو نکاح نہیں کریں گے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہو اس سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ تو بہو ہے، اس سے کیسے نکاح ہوگا؟ حالانکہ وہ بہو تو نہیں ہے، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی قریش کے طعنوں سے گھبرا کر آپ یہ بات کہہ نہیں پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جس بات کو تو چھپا رہا ہے اپنے دل میں، تو نے کسی کو بتایا نہیں ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تو اس بات کو چھپا رہا ہے میں اس بھید کو ظاہر کرتا ہوں۔ اور اب تجھے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرا نکاح زینب سے عرشوں پہ پڑھ لیا ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ دل کے بھید بھی جانتا ہے۔ دنیا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا سوچتا ہے، کون کیا سمجھتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے، اسباب کی جگہ۔ آپ کو بھوک لگے
آپ کو بھوک لگے تو آپ کو دعا نہیں مانگنی، آپ کو کھانا کھانا ہے۔ آپ کو پیاس لگے تو آپ کو دعا نہیں مانگنی، آپ کو پانی پینا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ کھانا جب تک کھائیں نہیں بھوک مٹتی نہیں، پانی جب تک پئیں نہیں پیاس بجھتی نہیں، جب تک سوئیں نہیں تب تک دماغ کو راحت نہیں ہوتی، تب تک دماغ کو سکون نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ بغیر بھوک کے، بغیر کھانے کے بھوک مٹا دے، بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، بغیر سورج کو نکالنے کے دن لے آئے، بغیر سورج کو ڈبونے کے رات لے آئے۔ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اسباب ہی کے ساتھ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ میرے بندے اسباب سے سمجھتے ہیں یا میری ذات سے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے آزمائش۔ اگر اسباب سے ہوتا دیکھ کر دھیان اسباب کی طرف چلا گیا تو ہم فیل ہو گئے۔ اگر اسباب سے ہوتا دیکھ کر بھی ہم اللہ سے سمجھتے رہے ہم پاس ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر موقع پر دعائیں پڑھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بھوک کو مٹایا، کھانے نے نہیں، تو نے مٹایا۔ واروانا، اے اللہ پانی نے پیاس کو نہیں بجھایا، تو نے میری پیاس کو بجھایا۔ سواری پہ بیٹھتے تو آپ دعا کرتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سواری کو میرے تابع تو نے کیا ہے، میں تو اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف، حالانکہ نظر تو اسباب سے آ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر چیز کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو کفار سے جنگ و جدل کا نظام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی۔ جب آپ مکے میں تھے تو آپ کو حکم تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے، ہاتھ کو روکے رکھنا ہے اور بس برداشت کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کو مکہ معظمہ میں حکم تھا، جہاد نہیں کرنا۔ جب آپ جب مدینے میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، کتب علیکم القتال، تم پہ اب جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ تمہیں یہ ناپسند ہوگا کفار سے لڑنا، لیکن ہم تم پہ اس کو فرض کر رہے ہیں۔ جہاد کی اجازت مل گئی اور جہاد کی فرضیت ہو گئی۔ اب کفار سے ہمارے نبی کی جنگیں ہوئیں، لیکن ہمیشہ ہمارے نبی نہیں جیتتے تھے، کبھی ہمارے نبی کا لشکر جیتتا تھا، کبھی کفار جیتتے تھے۔ جب کفار جیتتے تھے تو ہمارے نبی کے ساتھ ایک درنگی قسم کی جماعت تھی جن کو منافقین کہتے تھے، اندر میں کفار سے ملے ہوتے تھے، سامنے بڑے حضرت کہہ رہے ہوتے تھے، ان کو منافقین کہتے تھے۔ جب ہمارے نبی کو جیت ہوتی تو کہتے اللہ نے کیا، جب شکست ہو جاتی تو ہمارے نبی کی طرف اشارے کر کے کہتے اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے مروایا ہمیں، پتہ تھا اس کو کہ وہ زیادہ ہیں، ہم تھوڑے، کیوں ہمیں لڑوایا ان سے، سارا اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی اس بات پہ قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا، قل کل من عند اللہ، اے میرے نبی ان سے کہو کہ فتح بھی اللہ کی طرف سے تھی، شکست بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسباب تو بظاہر یہی ہیں، غزوہ احد میں شکست ہوئی، کیوں شکست ہوئی؟ اسباب جو بنے وہ یہ بنے کہ ہمارے نبی نے ایک جتھے کو جبل رومات پہ کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جب وہ ہلے تو کفار کو پیچھے سے آنے کا موقع مل گیا۔ اسباب تو یہ بنے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ وما اصابکم،
یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، وہ جو تمہیں جنگ احد میں شکست ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہ ایک آزمائش ہے اس دنیا میں کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کی نظر کس طرف جا رہی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر مصیبت میں تیری نگاہ جس کی طرف جائے وہی تیرا معبود ہے۔ شرک کرنا صرف مندر میں جا کے مورتیوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، مصیبت میں اللہ کے غیر کی طرف نظر جانا، وہ فرماتے تھے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے یہ لازمی چیز ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل پر پہرا دیتا رہے کہ کہیں میرے دل میں اللہ پاک کے غیر کا یقین نہ آ جائے، اللہ پاک کے غیر کی طرف دھیان نہ چلا جائے، اللہ پاک کے غیر کی طرف نگاہ نہ چلی جائے۔ مسلمان کو ہر وقت اپنے دل پہ پہرا دینا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو ان کے جو احباب تھے آس پاس کھڑے تھے، انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حکم بھی یہی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو لوگ مر رہے ہوں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، لیکن تلقین کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ پڑھو، بلکہ ان کے سامنے زور زور سے پڑھا جائے، وہ سنیں گے تو خود بھی پڑھ لیں گے۔ جب سید الطائفہ سید حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے احباب کلمہ پڑھنے لگے تو حضرت نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے اور فرمانے لگے مجھے تلقین کر رہے ہو، مجھے یاد دلا رہے ہو لا الہ الا اللہ، میں تو کبھی زندگی میں اس کلمے کو بھولے ہی نہیں ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارادہ نہ ہو تو ساری دنیا کے طاقتور مل کر ایک تیلی نہیں توڑ سکتے، ایک تنکا نہیں توڑ سکتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ کا ارادہ ہو جائے، اللہ بن اسباب کے کر دیتا ہے، بغیر اسباب کے کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو گود لیا تھا، گود لیا تھا۔ حضرت مریم حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں، ان کی حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں ان کی بہن کی بیٹی تھیں حضرت مریم۔ حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو خالہ نے ان کو گود لے لیا، خالہ نے ان کو گود لے لیا۔ لمبا واقعہ ہے کیوں گود لیا تھا، گود لے لیا۔ حضرت زکریا نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ بنایا، چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ حضرت مریم وہیں رہتی تھیں، بڑی ہو گئی تھی تو وہیں رہتی تھیں، سارا دن عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور مرد جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی ان کے پاس جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی خیر خبر لینے جاتے تو دیکھتے کہ کوئی چیز کھانے کی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہر دفعہ سوچتے تھے کہ اس کی خالہ دے گئی ہوگی، اس کی خالہ دے گئی ہوگی، اور تو کوئی آتا نہیں، خالہ ہی اس کو دے کر گئی ہوگی، یعنی میری بیوی دے کر گئی ہوگی۔ اللہ کی شان، ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت زکریا جب آئے تو دیکھا کہ حضرت مریم وہ پھل کھا رہی ہیں جس پھل کا باہر موسم ہی نہیں ہے۔ اب یہ چیز حیران کن تھی، تو اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا، انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟
یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں میں کہ پھل بھی وہ جو منڈی میں بھی نہیں ہے، بازار میں بھی نہیں ہے، اور باہر اس کا موسم بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی جنوری میں سندھڑی آم کھا رہا ہو، چوسا آم کھا رہا ہو، تو حیرت تو ہوگی نا کہ بھئی جنوری میں آم کہاں سے آ گئے، یہ آم تو گرمی کے موسم کا پھل ہے۔ اور کوئی جون جولائی میں اچھے تر و تازہ مالٹے کھا رہا ہو تو حیران تو ہوگا کہ بھئی یہ تو سردی کا پھل ہے، تو اتنی گرمی میں کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا، مریم یہ تو پھل کہاں سے لائی ہے؟ تو حضرت مریم فرمانے لگیں ھو من عند اللہ، وہ اللہ جو موسم میں دیتا ہے، درختوں سے دیتا ہے، منڈیوں کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ اللہ مجھے بغیر موسم اور بغیر درخت اور بغیر منڈیوں کے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سے اوپر تھی، 86 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 80 سے اوپر تھی، اور پہلے سے ان کو ایک پریشانی لاحق تھی۔ پریشانی یہ لاحق تھی کہ حضرت زکریا نبی ہیں، لیکن ان کے آس پاس رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا شخص ان کی نظروں میں نہیں تھا کہ جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دین کو، ان کی دعوت کو آگے چلائے۔ ہر کام محنت کرنے والے کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام ختم نہ ہو جائے، یہ آگے چلتا رہے، دکان چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے، زمین چلتی رہے، فیکٹری چلتی رہے، کارخانہ چلتا رہے، دین کا کام بھی چلتا رہے۔ لیکن کوئی رشتہ داروں میں تھا ہی نہیں ایسا، اور اولاد تھی نہیں، اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہی نہیں۔ تو لیکن سوچتے تھے کہ پہلے تو مجھے امید تھی رشتہ داروں سے، اب رشتہ دار تو سدھرے نہیں، رشتہ دار تو نیک بنے نہیں، اور بڑھاپے کی عمر ہے، اولاد کی عمر رہی نہیں، اب بڑھاپے میں تھوڑی اولاد ہوگی، اس وجہ سے پریشان تو رہتے تھے، لیکن کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ میاں بوڑھا ہوں مجھے اولاد دے، چونکہ اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے، رشتہ داروں کا حال نہیں ہے، اور اولاد جننے کے لیے عمر نہیں ہے، تو اس لیے نا امیدی سی کا شکار تھے۔ جب حضرت مریم کا یہ حال دیکھا کہ بے موسم پھل کھا رہی ہیں، تو ایک دم وہ جو اپنا دکھڑا دل میں دبائے بیٹھے تھے وہ یاد آ گیا، اور ایک دم محراب میں چلے گئے اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا۔ اے اللہ میرے رشتہ داروں کا تو حال نہیں ہے، میرا سر سفید ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بظاہر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے اولاد پیدا ہو جائے، میری بیوی بھی بانجھ بن چکی ہے، لیکن اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے، تو مجھے اس بڑھاپے اور میری بیوی کے بانجھ ہونے کی حالت میں اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ اللہ سے دعا کر ڈالی۔ ابھی دعا کر رہے تھے دھڑام جبریل علیہ السلام آ گئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام تم نہ رکھنا، اللہ نے اس کا نام پہلے سے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا، جب جبریل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی تو کہنے لگے انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اچھا مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ بیوی بانجھ ہو گئی، میرا حال بہت کمزور ہو گیا، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کذالک قال ربک هو علی ہین۔ زکریا گھبراؤ نہیں، تیرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے، ہر مسلمان سے چاہتا ہے۔
اس لیے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم اسے ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل بھی پڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک یہ عنوان بھی ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرو کہ سب اللہ سے ہوتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میں اس بات پہ ایمان لایا، میں نے اس بات کو دل سے تسلیم کر لیا کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو چھوٹی پریشانی آئے یا بڑی پریشانی آئے تو اس کی نظر بجائے اللہ پاک کی طرف جانے کے ادھر ادھر اور لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ دکان نہ چلے تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، یہ نہیں سوچتے، یہ سوچتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہوگی۔ بچیوں کے رشتے نہ ہوں تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اب تک فیصلہ نہیں کیا، یہ نہیں سوچتے، یہ کہتے ہیں کسی نے پڑھ کے پلا دیا ہوگا، کچھ کسی نے تعویذ کر دی ہیں ہم پہ۔ مہنگائی ہو جائے حکومت قصوروار ہے، گٹر صاف نہ ہو، نالیاں صاف نہ ہو، سڑکیں صاف نہ ہو، ٹاؤن والے قصوروار ہیں۔ اور ایک عجیب بات اب ایک اور نکل پڑی ہے، ایک عجیب بات اور نکل پڑی ہے۔ یہ جو بارشیں ہوئیں نا، بارشیں دھواں دھار نہ تھمنے والی بارشیں ہوئیں تو لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کے نام سے ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر اس کے ذریعے سے بارش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، امریکہ نے ایجاد کی ہے۔ بارشوں کو اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جہاں چاہا جائے وہاں بارش ہو جاتی ہے، جہاں سے بارش کو روک لیا جائے وہاں بارش رک جاتی ہے، اور جب تک برسائی جائے تب تک برسائی جاتی ہے۔ یعنی وہ کام جو پہلے اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کے راز معلوم کیے گئے، اس کے فلسفے معلوم کیے گئے، اس کو کنٹرول کر لیا گیا، اپنے اختیار میں لے لیا گیا۔ یہ ایک امریکہ کی تحقیق ہے۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امریکہ بارشوں پہ بھی قابض ہو گیا ہے اور بارشیں بھی اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، بارشیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہیں۔ اگر ہم اس کو بھی امریکہ کی سازش کہہ کر امریکہ کی طرف منسوب کرنے لگ گئے تو پھر تو ٹیکنالوجی آگے بڑھتی رہے گی، زمانہ ترقی کرتا رہے گا، آپ سارے ہی اختیارات امریکہ کو دے دیں گے۔ آگے کہیں گے اب تو زلزلے بھی امریکہ لا رہا ہے، پھر کہیں گے بیماریاں بھی امریکہ بھیج رہا ہے، جبکہ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ کرونا ایک سازش ہے۔ اور اب بارشیں بھی سازش ہیں، پھر زلزلے بھی سازش ہیں۔ افغانستان میں زلزلہ آیا تو کئی کہنے والوں نے کہا امریکہ کی سازش ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے قدرت کے راز معلوم کر کر ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لینا یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ گرمیوں کی سبزیاں گرمیوں میں اگتی ہیں، گرمیوں کے پھل گرمیوں میں اگتے ہیں، سردیوں کے پھل سردیوں میں اگتے ہیں۔
سائنس نے ترقی کی اور یہ راز معلوم کیا کہ سردی میں یہ پھل کیوں اگتا ہے اور گرمیوں میں یہ پھل کیوں اگتا ہے۔ اس راز کو معلوم کر کے انہوں نے اس درجے کی حرارت ان کو سردیوں میں بھی دے دی، لہٰذا وہ پھل جو گرمیوں میں اگتے ہیں سردیوں میں بھی اگ جاتے ہیں۔ فارم والوں کے پاس، ہمارے حضرت جی کے ہاں فارم بنے ہوئے ہیں، سردیوں کی سبزیاں گرمیوں میں ان کے ہاں پیدا ہوتی ہیں اور گرمیوں کی سبزیاں سردیوں میں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں، جو اس سے پیسے ملتے ہیں وہ مدرسے میں لگاتے ہیں۔ تو قدرت کے راز معلوم کر کے ان کو استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، ہاتھ میں تو اب بھی اللہ کے ہیں۔ بھائی آپ نے اتنی حرارت تو دے دی، لیکن اللہ ہی نہ اگائے تو کیسے اگے گی؟ بھائی آپ نے اس گیس کو اس گیس سے ملایا اور پھر آپ نے وہ سارے راز معلوم کر کے ان کو استعمال بھی کر لیا۔ اللہ نہ چاہے تو بارش کیسے برسے گی؟ مرد عورت کا نطفہ ملتا ہے اور اس سے بچہ بنتا ہے، اللہ نطفہ ملنے کے بعد بھی بچہ نہ دے تو بتاؤ کون بنا سکتا ہے؟ بھائی اس لیے اللہ تعالی ہمارے دل سے واقف ہے، ہمارے دل پہ نظر لگائے ہوئے ہے کہ میرے بندوں کی نگاہ کس طرف جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنی نگاہ کو اللہ پہ رکھنا ہے۔ کس پہ رکھنا ہے؟ بولو بھائی، اللہ پہ۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا بچہ بولے، ہماری عورتیں بولیں، ہمارے مرد بولیں، ہمارے غریب بولیں، ہمارے امیر بولیں، ہمارے علماء بولیں، ہمارے جہلا بولیں، ہمارے ان پڑھ بولیں، سارے بولیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ سب بتاؤ کس سے ہوتا ہے؟ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، صرف اللہ سے ہوتا ہے، صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کا نام کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دل میں اتارنا ضروری ہے، اس کے یقین کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ یقین تب آئے گا جب ہم اس کے تذکرے کریں گے، ہر جگہ اس بات کو کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آئندہ زندگی میں ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب کبھی کوئی حال آیا ہم کسی اور پہ نہیں تھوپیں گے، ہم اسے اللہ پاک کی طرف سے سمجھ کے اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے اور اللہ کے سامنے زاری کریں گے۔ جب پریشانی کے حال میں، جب پریشانی کے عالم میں بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، زاری کرتا ہے، اللہ پاک کو اس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو عجیب بات آتی ہے، حدیث قدسی ہے، عجیب بات فرمائی اس میں اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ، فرما بردار بندہ، اللہ کی ماننے والا بندہ، جب کوئی اس پہ مصیبت پریشانی آ جائے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ حضرت جبریل سے کہتے ہیں لا تقض حاجتہ، اس کا کام کرنا دینا، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں چاہتا ہوں یہ مجھے پکارتا ہی رہے، اچھا لگ رہا ہے، فإنی احب ان اسمع صوتہ، میں اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ اور جب کوئی نافرمان پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں اقض حاجتہ، جلدی سے اس کا کام کر، اس کی بکواس کو بند کر، اس کی آواز کو بند کر، فإنی لا احب ان اسمع صوتہ، اس لیے کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ کام کرتا کہ خاموش ہو جائے، اس کی بک بک بند ہو جائے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر اس پر جو اللہ پاک کے ہاں سے درجات ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دعائیں کیں، اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، لیکن ان کے حالات ٹھیک ہی نہیں ہوئے، وہ بیچارے انہی دکھوں میں مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے تو میری نظر میں گرا پڑا نہیں تھا، کہیں تو سمجھے کہ میں گرا پڑا تھا اس لیے اللہ نے میری ایک ہی نہیں سنی، نہیں تو گرا پڑا نہیں تھا، میں تجھے آج ان دعاؤں کے عوض میں بڑی بڑی جنت دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب
اس کو جنت کے بڑے بڑے دعاؤں کے عوض میں انعامات ملیں گے تو وہ تمنا کرے گا اللہ آپ نے دنیا میں میری دعائیں کیوں قبول کی؟ آپ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتے، سارے انعام مجھے یہاں دیتے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر پریشانی میں بتاؤ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سمجھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دے دے تو شکر کرنا ہے، نہ دے تو صبر کرنا ہے، اور اس پہ اطمینان کا اظہار کرنا ہے کہ میرا رب نہیں دے رہا نا، اسی میں میرے لیے بھلا ہے، میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ میرے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی بڑی کمال کی صفت ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز نے ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں چلے گئے۔ اللہ والا دور سے پہچانا جاتا ہے۔ جب جیل میں گئے تو جو جیل میں قیدی پہلے سے موجود تھے انہوں نے دیکھا اتنا بڑا اللہ والا آیا ہے، تو کبھی کوئی دعا کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی تعویذ لکھوانے آ رہا ہے، کبھی کوئی وظیفہ لینے آ رہا ہے۔ تو اللہ کی شان، جو بھی قیدی حضرت سے دعا کے لیے درخواست کرتا، اللہ کی شان حضرت کی دعا سے وہ رہا ہو جاتا۔ تو کئی سارے قیدی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے آزاد ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک قیدی نے کہا حضرت آپ کی دعاؤں سے اتنے سارے رہا ہو گئے، آپ اپنے لیے بھی تو دعا کریں، سارے رہا ہو رہے ہیں آپ وہیں کے وہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور حضرت نے ہلکے سے غصے کے لہجے میں فرمایا، ارے میاں رضا بالقضا بھی تو کوئی چیز ہے، میرا رب مجھے جیل میں ڈالنے پہ راضی ہے، میں کیوں کہوں کہ میں نہیں رہنا چاہتا؟ کتنا اچھا نسخہ ہے زندگی میں پرسکون رہنے کا۔ دنیا میں لوگ دو وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ کتنی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ کتنی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ 10 سال ہو گئے شادی کو، وظیفے کر کر کے میرا دماغ خشک ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، پریشان بیٹھے۔ سارا سرمایہ لگا دیا، کاروبار ہی نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں چل رہا کاروبار؟ کیوں نہیں ہو رہی مجھے اولاد؟ کیوں نہیں مان رہے میری بچے؟ کیوں نہیں مان رہی میری بیوی؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوچ سوچ کے بیچارے گھلتے رہتے ہیں، پگھلتے رہتے ہیں۔ ایک یہ پریشانی، اور دوسری پریشانی یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایک یہ پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دو ہی پریشانیاں ہیں دنیا کے لوگوں کو۔ یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی کوئی مرنے کی عمر تھی، میرا بیٹا تو 25 سال کا تھا، کیسے مر گیا؟ کیوں مر گیا؟ میرا گھر کیوں گر گیا؟ میرا کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا؟ دو پریشانیاں ہیں، کیوں ہو گیا اور کیوں نہیں ہوتا، یہ دو پریشانیاں ہیں۔ اور یہ دونوں پریشانیاں اس لیے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ وظیفہ کریں ضرور ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لیں بس یوں سے یوں ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ کر لو، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو سمجھنا کہ اسی میں بہتری ہے، یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بس ختم کر رہا تھا، بات سے بات نکل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا
نہیں موسیٰ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرے بعض بندے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، میں ان کو صحت نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ان کو صحت دوں گا تو یہ باغی ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو میں ہمیشہ ٹھیک ٹھاک تندرست رکھتا ہوں، کبھی ان کو بیمار نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ بیمار کروں گا مجھے پتہ ہے یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بعض بندے ہیں جن کو ہمیشہ غریب رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کو مالدار کروں گا گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو میں نے امیر بنا دیا ہے، مجھے پتہ ہے غریب کر دوں گا گمراہ ہو جائیں گے۔ کسی کے غریب ہونے میں اس کی بہتری، کسی کے امیر ہونے میں اس کی بہتری، کسی کے با اولاد ہونے میں اس کی بہتری، کسی کے بے اولاد ہونے میں اس کی بہتری، کسی کے با روزگار ہونے میں بہتری، کسی کے بے روزگار ہونے میں اس کی بہتری ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ کی حکمت پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ ٹیبلٹ لے لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مریض آ رہا ہے اسے کہہ رہا ہے آپ ایکس رے کروا لیں، ایک مریض آ رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، ایک مریض آ رہا ہے اس سے کہہ رہا ہے آپ جلدی سے ایڈمٹ ہو جائیں آپ کا آپریشن ہوگا۔ اب آپریشن والا کہے اتنے سارے آئے ان میں سے تو آپ نے کسی کو کاٹا نہیں، آپ کو مجھے ہی کاٹنا ہے، آپ کی میرے سے دشمنی ہے کوئی؟ بھائی مجھے بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کا کہہ دیں نا، مجھے بھی آپ ایکس رے کا کہہ دیں، مجھے بھی آپ کوئی گولی دے دیں، تو ڈاکٹر کہے گا میری ڈاکٹری پہ اعتماد کرو، میں تیرے ساتھ جو کچھ کروں گا وہ تمہارے فائدے کے لیے کروں گا۔ اگر یہ بات انسان سمجھ جائے تو بتائیے ساری ٹینشن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی بولو نا، ہو گئی نا ختم؟ بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ جس کو جس حال میں رکھے دعا ضرور کرے، عافیت کی دعا ضرور کرے، مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا ضرور رہے، لیکن اگر اس کو اپنی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے تو سمجھ جائے میرا بھلا اسی میں ہے۔ بچہ کھانس رہا ہوتا ہے، آئس کریم بھی مانگ رہا ہوتا ہے، بہت روتا ہے، لیکن سمجھدار ماں اسے آئس کریم نہیں لے کر دیتی، اس لیے نہیں کہ وہ ظالم ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر دل ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بخیل اور کنجوس ہے، اس لیے کہ بچے کا بھلا آئس کریم کو نہ لے کر دینے میں۔ بچے کا بھلا ہی اس میں ہے کہ آئس کریم نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی ذات پہ نظر رکھ کر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کے لیے رحمت کھول دوں کون اسے بند کر سکتا ہے؟ اب بتائیے کوئی کسی کے کاروبار کو بند کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے رشتے کو بند کر سکتا ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں جس کے لیے رحمت کو کھول دوں کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور میں جب بند کر دوں تو کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے بارشیں بھیجی ہیں، اللہ نے سیلاب بھیجا ہے، اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے بھیجا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے لیے ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اس لیے بھیجا ہے، ہمارے بھلے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارے بھلے کے لیے بھیجا ہے، وہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مرنے سے پہلے پاک کرنا چاہتا ہے۔ بتائیے جن کے گھر ٹوٹ گئے، جو در بدر ہو گئے، جو بے گھر ہو گئے، ان کے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یقیناً ہو گئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں چلتے چلتے کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جن کے گھر ہی گر گئے، بچے بہ گئے، ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا۔ اگر انہوں نے صبر کر لیا، اگر انہوں نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے،
اللہ پاک کی طرف رجوع کو بڑھایا، خدائے پاک کی قسم کل قیامت کے دن ان کو جو انعامات ملیں گے تو یہ تمنا کریں گے جو بچ گیا وہ کیوں بچ گیا، وہ بھی بہہ جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اتنا کچھ ملے گا قیامت کے دن ان کو جن کے گھر بہہ گئے، جن کے گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہے، جن کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، جن کی دکانوں میں پانی گھس گیا ہے، جن کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، جن کی دیواریں گر گئیں، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کو اتنا کچھ ملے گا۔ بس صبر کریں، صبر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ نظر رکھیں اور اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کے صبر کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کو بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ اب اللہ پاک نے مصیبت بھیجی ہے، آزمائش اور پریشانی بھیجی ہے تو اللہ کو مزید ناراض کرنا شروع کر دیا، ایسے نہیں۔ ہر ایک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، متاثرین کی امداد بھی ضروری ہے، متاثرین کی توجہ اللہ پاک کی طرف مبذول کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے جن کے گھر گر جائیں تم ان کو گھر بنا کے دے دو گے، اگر وہ نہ سدھرے اللہ دوبارہ ان کے گھر گرا دے گا، لیکن تم نے ان سے توبہ کرا لی، اللہ پاک کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو گھر بھی بنا دے گا، کاروبار بھی دے دے گا، آسانیاں بھی کر دے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے بنی اسرائیل کو 40 برس بغیر زمیندارے کے، بغیر کاروبار کے، بغیر محنت مزدوری کے روزی دی، وہ اللہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ تو بھائی کس پہ نظر رکھیں گے؟ کس پہ نظر رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم پہ کوئی پریشانی بھیج دے تو یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کا کامل یقین دے دے، اس کو بہت مانگیں اللہ سے۔ بہت مانگیں اللہ سے، اللہ اپنی ذات پہ یقین دے دے کہ تیری ذات کے سوا کسی پہ، تیری ذات کے علاوہ کسی پہ میری نگاہ جائے ہی نہیں، صرف تجھ پہ نظر جائے۔ اور یقین جانیے اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے نا، اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے، بڑی مزیدار ہو جائے، بڑی پر لطف اور پرسکون ہو جائے، اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو۔ ابھی تو کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی پریشانی، کبھی اس کو قصوروار، کبھی اس کو قصوروار، کبھی اس کو سر تھوپ رہے ہیں، کبھی اس کے سر، اب اندر ہی اندر میں کھچڑی پک رہی ہے، دشمنی جنم لے رہی ہے، اور اندر ہی اندر میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔